کہ وہ حاجی جن کے دانت نظر آ رہے تھے، ٹنڈے چمک رہی تھیں، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھنے لگے کہ وہ جو ہم نے پلاننگ کی تھی تو گئی۔ لہذا کیا ہوا؟ فوراً بعد از حج انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ کس طرح سے تیز کیا؟ ان کی نظر میں اپنے 4 دشمن تھے۔ توجہ کیجئے گا، 4 دشمن کون تھے؟ سب سے پہلے انصار، خود تو مہاجر تھے اور انصار نے کافی ساری قربانیاں بھی دی تھیں، حتیٰ یہاں تک کہ اپنی ایک ایک بیویوں کو طلاق دی تاکہ یہ لوگ شادی کر سکیں۔ تو انصار کی تو بہت ساری قربانیاں دی، لہذا انہیں یقین تھا کہ انصار حکومت بننے نہیں دیں گے، اور ایسا ہوا۔ نبی کی رحلت کے بعد سعد بن عبادہ سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ انصار میں سے تھے۔ قریب تھا کہ لوگ ان کی بیعت کر لیتے کہ یہ پہلے اور دوسرے صاحب ننگی تلوار لے کر سقیفہ بنی سعدہ میں داخل ہو گئے، اور کیا کہا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم پیغمبر کے جانشین بنو؟ ہم ہیں پیغمبر کے خاندان سے، یہ خلافت ہمارا حق ہے نہ تمہارا۔ کیا جواب آیا؟ وہی جواب۔ انہوں نے جواب میں اپنی خدمات کو گنوانا شروع کیا کہ ہم لوگوں نے اپنے ترکے میں سے آدھا تمہیں دیا، اپنے مال میں سے آدھا تمہیں دیا، کاروبار میں سے آدھا دیا، جس کے پاس 2 گھر تھے 1 گھر تمہیں دیا، جس کے پاس 2 بیویاں تھی 1 بیوی تمہیں دی۔ ہماری خدمات ہیں، ہمارا مال خرچ ہوا ہے اسلام پر، لہذا خلیفہ اور جانشین بھی ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیا یہ کام تم نے میرے لیے کیے تھے؟ روز محشر اس کا بدلہ پروردگار سے لینا۔ اور یہ کہنے کے بعد تلوار کو سونتا اور دوسرے نے پہلے کا ہاتھ بڑھا کر سب سے پہلے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور کہا کہ آج سے ہمارا خلیفہ یہ ہے، آؤ سب آ کر اس کی بیعت کرو۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اس کی بیعت سے منصرف ہونے کا سوچا تو وہ اپنے عقاب کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پہلا دشمن انہوں نے ٹھکانے لگا دیا تلوار کے بلبوتے پر۔ دوسرا دشمن کون تھا ان کا؟ بنی امیہ، سردار بنی امیہ ابو سفیان۔ کیا کیا؟ جب رسول کی رحلت ہوئی تو ابو سفیان مدینے میں نہیں تھا، یہ تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ رسول رحلت کر گئے اور مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ کہا کہ پہلے خلیفہ تو فلاں صاحب بن گئے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بن سکتا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے، میں کیوں نہیں؟ اس نے اپنا سفر تجارت مختصر کیا، اسی وقت اس نے رخ کیا مدینے کی طرف اور گھوڑا دوڑاتا ہوا یہ مدینے پہنچا۔ اب جب مدینے آیا تو اس کا پہلا کام یہ تھا کہ یہ حاکم وقت کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کو شرارت سوجی، اس نے کہا پہلے علی کے پاس چلتے ہیں، لیکن علی کے پاس کیسے جائے؟ علی تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے علی کے چچا عباس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ بن گیا، جبکہ علی کے بارے میں تو رسول نے وصیت کی ہے، علی ہی سب سے سوٹیبل پرسنالٹی ہے جو اس تخت پر بیٹھ سکے، تو کیوں علی کو نہیں بٹھاتے؟ جناب عباس نے اسے لیا، سیدھا مسجد نبوی میں امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر بتایا کہ ابو سفیان ہمارا خیر خواہ ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ مدد کرنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین ماتو بل آ گئے ماتھے پر، کہا کہ تو ہمارا خیر خواہ ہے،
تیرا اسلام سے کیا تعلق؟ تو محدور الدم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے تجھے قتل نہیں کر سکتے، تیرا اسلام سے کیا تعلق؟ کہا علی اس وقت ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے، آپ صرف مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ یہ خلافت میرا حق ہے، خلافت لے کر دینا میرا کام ہے، خدا کی قسم میں مدینے کی گلیوں کو تمام تر آلات حرب سے بھر دوں گا، خچروں سے اور گھوڑوں سے بھر دوں گا، میرے سپاہی یہاں موجود ہوں گے، صرف آپ اعلان کریں کہ خلافت آپ کا حق ہے، لے کر دینا میرا کام ہے۔ کیا کہا امیر المومنین نے؟ کس کو برگلا رہا ہے؟ یہ اس علی کو برگلا رہا ہے جس علی کا پہلا قول نہج البلاغہ میں یہ ہے، کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کن فی الفتنتی کا ابن اللبون، جب فتنوں کا زمانہ ہو تو تم اپنی صورتحال ایسی بنا لو جیسے اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لا زہر فیرکب، اس کی پیٹھ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ سواری کی جائے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا دودھ دویا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب فتنے کا زمانہ ہو تو یاد رکھو کوئی تمہیں مس یوز نہ کر لے۔ یہ اس علی کو بہکا رہا ہے۔ مولا نے خطبہ دیا جسے ہم خطبہ شکشکیہ کہتے ہیں، ایہا الناس، ایہا الناس، اے لوگو، شکو، شک کر دو، پھاڑ دو، کس کو؟ امواج الفتن، فتن کی موجوں کو، بسفن النجاہ، نجات کی کشتی کے ذریعے۔ اور وہ نجات کی کشتی کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ وَعَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَوَضَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اور یہ جو تم نے مفاخرت کے لباس پہنے ہیں انہیں اتار دو۔ اور اے ابو سفیان، تو یہ حکومت مجھے لے کر دینا چاہتا ہے؟ اس حکومت کی مثال اس گدلے پانی کی طرح ہے۔ ھذا ماء عاجن، یہ گدلا پانی ہے۔ وَلُقْمَةٌ يَئُسُّ بِهَا الْآكِلُ، یہ ایسا لقمہ ہے کہ کھانے والا اس کو نگلے تو یہ ہڈی کی طرح اس کے گلے میں اٹک جائے گا، نہ وہ نگل سکے گا نہ وہ اگل سکے گا۔ اللہ اکبر، تو مجھے بتا رہا ہے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ ہیہات ہیہات اللتی بعد اللتی۔ یہ کیا کہتے تھے امیر المومنین؟ جب خاموش تھے تو کہا کہ موت سے ڈر گئے، اور جب بولتے تھے تو کہتے تھے کہ امیر المومنین کے دل میں حکومت کا پیار ہے، لالچ ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ تم نے میری چلتی ہوئی تلوار دیکھی ہے، وہ میری چلتی ہوئی تلوار دیکھنے کے باوجود وَإِنْ أَسْكُتْ، اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو کہتے ہو جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ، یہ موت سے ڈر گیا۔ وَاللَّهِ لَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبْ آنَسُ بِالْمَوْتِ، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب موت سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے 2 سال کا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب یہ خطبہ دیا اور مولا کی آواز بتدریج اونچی 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 ہوتی چلی گئی اور مسجد نبوی میں لوگوں کا تانتا بن گیا، اس نے چپ کر کے وہاں سے نکلنا اپنی عافیت سمجھی۔ اب آیا کہاں؟ حاکم وقت کے پاس۔ وہاں بھیگی بلی کی طرح خطبہ سن رہا تھا، یہاں آ کر حاکم وقت بھیگی بلی بن گیا۔ آ کر کہا کہ تو بنی تمیم سے تعلق رکھنے والا فقیر، تو حکومت کرے گا ہم پر؟ ہم تو نسل در نسل
بادشاہت اور حکومت رکھنے والے لوگ ہیں. یہ تیرا کام نہیں ہے، تو ادھر سے اتر جا. ابو سفیان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی جلدی سرنڈر کر جائیں گے. کیا جواب ہے؟ مائی باپ، یہ سب آپ ہی کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. کہا کہ پھر اتر جاؤ. کہاں یہ مشکل کام ہے. ہاں ہم آپ کو پہلی انسٹالمنٹ دیتے ہیں. اور تاریخ کا وہ ظلم ہوا، اس ظلم کی بنیاد رکھی کہ آج تک اس کی شاخیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. کرپشن کا بازار گرم کیا، مسلمانوں کا بیت المال کھول دیا، مباح کر دیا، جائز کر دیا سردار بنو امیہ کے لیے. اور یہ سارے کا سارا بیت المال لے کر وہاں سے رخصت ہونے لگا. تو جاتے جاتے کہا کہ یاد رکھو یہ پہلی قسط ہے، میں اپنی قسطیں وصول کرتا رہوں گا، لیکن یہ جو شامات کا علاقہ ہے نا، اس طرف اپنی نظریں نہ لے کر آنا. اور اس وقت ایگریمنٹ کیا. اور یہ ایگریمنٹ کب مکمل ہوا؟ آپ کو معلوم ہے تیسری خلافت میں یہ شامات کا علاقہ دے دیا گیا اولاد ابو سفیان کو. دوسرے دشمن کا انہوں نے منہ بند کیا. کس طرح سے؟ مال دے کر. توجہ ہے نا؟ جاگ رہے ہیں نا؟ یا آپ کو بالکل سمجھ آ رہی ہے یا بالکل سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی خاموشی سے سننے کا مقصد یہی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. دو دشمن انہوں نے ٹھکانے لگا دیے. تیسرا دشمن کون ہے؟ خود علی ابن ابی طالب. اور چوتھا دشمن علی کے اصحاب. اور علی کو ٹھکانے لگانے کے لیے انہوں نے اپنا پورا پلان تیار رکھا تھا کہ علی سے تلوار کی نوک پر بیعت کروائیں گے. جب علی بیعت کریں گے تو علی کے تمام اصحاب خود بخود ہماری بیعت کر لیں گے. پہنچ گیا پیغام؟ یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ سیدہ کا کردار کہاں ہے؟ اس ساری پلاننگ کے اندر سیدہ کا نام و نشان موجود نہیں تھا. آسان کروں، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ سیدہ گھر سے نکل آئیں گی. کیوں؟ اور سیدہ کیوں نکلی؟ وجہ بتانے لگا. کیوں نہیں سوچا تھا کہ سیدہ نکلیں گی؟ اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو اپنے بابا کی زندگی میں کسی نے باہر دیکھا ہی نہیں. اس لیے ان کی کیلکولیشنز کے اندر بی بی موجود نہیں تھی. انہوں نے سوچا تھا کہ جو ہم نے کیلکولیشنز کی ہے اس کے مطابق بے عین ہی معاملات بڑی آسانی سے بیٹھ رہے ہیں. بی بی کیوں نکلی؟ اب جبکہ انصار خاموش کروا دیے گئے، بنی امیہ کا منہ مال دے کر بند کر دیا گیا، علی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب علی انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین کب حکم دیں گے اور ہم قیام کریں گے. اور اسی طرح سے بنو ہاشم کے تمام افراد کہ جن کو تلوار کی نوک پر رکھا گیا تھا کہ اگر تم بولے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ وہ شخصیت، میں عرض کر چکا ہوں، وہ شخصیت کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، مالک بن نویرہ، کیا کیا؟
اسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ کون ہے مالک بن نویرہ؟ کیا وہ منکرین زکوٰۃ میں سے تھا؟ نہیں، شب زندہ دار، تہجد گزار، حافظ قرآن، خدا کے نبی کا صحابی، اپنے قبیلے کا سردار اور اپنے قبیلے کے تمام افراد کو اسلام کی طرف موڑنے والا۔ کیا اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ نہ، اس نے کہا تھا زکوٰۃ دوں گا لیکن تمہیں نہیں دوں گا، اسے دوں گا جو نبی کا حقیقی جانشین ہے، اسے لے آؤ، جو کہے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا۔ اور آج دیکھیں ظلم کیا ہے تاریخ کا، کہ آپ کے اور میرے بچے اسلامیات میں مالک بن نویرہ کو کس نام سے پڑھتے ہیں؟ منکرین زکوٰۃ کے نام۔ ایسے ماحول میں کہ اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے اسے نشانہ عبرت بنایا۔ صرف اسے ہی نہیں بلکہ تاریخ جا کے پڑھ لیجئے، مالک بن نویرہ کی بیوی جو کہ حاملہ تھی، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ تاریخ شرمندہ ہے ان کے ان اعمال پر۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب مالک بن نویرہ جیسی ہستی کو منکرین زکوٰۃ بنا کر مار دیا گیا اور تمام کے تمام انصار کو ڈرایا گیا، بنی امیہ کے سردار کو مال دے کر اس کا منہ بند کر دیا گیا، علی منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں مناسب وقت کے آنے کا، اور اصحاب علی انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کب حکم دے گے، تو ایسے وقت میں کوئی ایسی طاقتور ترین آواز ہونی چاہیے تھی جو صدیوں کا سفر طے کر کے آپ کے اور میرے ذہنوں پر دستک دے کہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اگر وہ سٹرونگ آواز نہ ہوتی، وہ طاقتور ترین آواز نہ ہوتی، تو آپ آج اور میں یہاں بیٹھ کر کھلم کھلا علی کی ولایت کا اعلان نہ کر رہے ہوتے۔ یہ زہرا کے مرہون منت ہے، یہ مرہون منت ہے سیدہ کے، کہ اگر وہ نہ نکلتی تو 1,24,000 انبیاء کی محنت رائے گاہ چلی جاتی۔ علی کی قربانی، حسن کی قربانی، حسین اور اس کے 9 بچوں کی قربانی کو آپ اور میں یہاں بیٹھ کر یاد نہ کر رہے ہوتے۔ صدیوں کا سفر طے کیا کس نے؟ سیدہ نے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے عصمت کے ذریعے سیدہ نے دشمن کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ جو مسلمانیت کا لبادہ اوڑے بیٹھا تھا، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے سیدہ نکلی ہے۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اٹھاتے ہیں، علی کے لیے مشکل تھا۔ وہ کہ جس کی تلوار میدان جنگ میں دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی ہے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے ارادہ کرتا اور سقیفہ بنی سعدہ میں چلا جاتا تو اس کے لیے دشمن کو ختم کرنا کتنا آسان تھا۔ پھر علی نے کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ ایک مثال سے اگر میں اس مطلب کو واضح کروں، درود پڑھے محمد والے محمد۔ تشیع مظلوم ہے ہر زمانے میں۔ آپ نے اسی مظلوم تشیع کی آواز بننے کے لیے ویلفیئر کا کام شروع کیا، یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے ملک کی سطح پر اپنی آواز بنانے کے لیے ایک آرگنائزیشن کی تشکیل دی، نام نہیں دیا۔
بلکہ تمام کے تمام والنٹیئرز کام کر رہے تھے، کرتے رہے۔ سلسلہ آگے بڑھا، آپ نے اپنا منشور گھر گھر، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر میں پہنچا دیا کہ ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے، ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں یا ہم آپ کے لیے ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پمفلٹ، یہ لیفلٹ، یہ لے آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ یہ آرگنائزیشن ہے اور یہ کام کر رہی ہے۔ اب سلسلہ آگے بڑھا تو چونکہ رسپانسبلٹیز معین نہیں تھیں، طے شدہ نہیں تھی، نہیں پتہ تھا کس کی جے ڈیز کیا ہے، جاب ڈسکرپشن کیا ہے، کس کو کیا کام انجام دینے ہیں، کام درہم برہم ہونے لگے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک فرد اپنے کام دوسرے پر ڈالنے لگا اور دوسرا تیسرے پر ڈالنے لگا، تیسرا چوتھے پر ڈالنے لگا۔ آپ نے کہا کہ چلو اس معاملے کو حل کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھے کہ طے کرتے ہیں کہ اس کا ایک صدر ہونا چاہیے، ایک جنرل سیکرٹری ہونا چاہیے، ایک شعبہ نشر و اشاعت ہونا چاہیے، ایک فائنانس سیکرٹری ہونا چاہیے۔ بیٹھ گئے، جیسے ہی آپ نے صدارت کی بات کی تو دو نام آمنے سامنے آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بننا چاہتا ہوں اور پرسن بی کہنے لگا کہ میں صدر بننا چاہتا ہوں۔ اس کی اپنی فین فالوئنگ تھی، اس کی اپنی فین فالوئنگ تھی۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنے معاملے کو حل نہیں کر پا رہے۔ اچانک کیا ہوا؟ بند کمرے کے اندر دست و گریبان ہوئے، ایک دوسرے کو مارا اور پھر دوبارہ ٹیبل ٹاک پر آئے اور اب ایک شخص کے اوپر اتفاق ہو گیا، صدر بن گیا، جنرل سیکرٹری بن گیا، فائنانس سیکرٹری بن گیا، شعبہ نشر و اشاعت بن گیا، نائب صدر بن گیا۔ جب یہ سارے عہدے بن گئے، اب اس بند کمرے کی رودات باہر پہنچی۔ وہ لوگ کہ جنہیں آپ نے گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر اپنا منشور دیا تھا، جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ بند کمرے کے اندر یہ آپس میں دست و گریباں ہوئے تو مجھے بتائیے وہ لوگ آپ کے لیفلیٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پھاڑ کے پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں آئے گا نہ تو یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ہماری ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ہی ہماری نمائندہ جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جنگ آپس میں حکومت کے لیے ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ کیجیے۔ ان کی جنگ آپس میں حکومت کے لیے ہے، صدارت کے لیے ہے، کرسی کے لیے ہے، عہدے کے لیے ہے، جاہ و جلال کے لیے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے چلوں، پیچھے میرے ساتھ چلنے والی اور بھی پاؤں کی آوازیں شامل ہوں، میرا ایک شاہانہ انداز ہو، مجھے لوگ صدارت کی کرسی پر صدر دیکھیں۔ وہ لوگ جو اب تک یہ گمان کر رہے تھے کہ آپ ایک ویلفیئر تنظیم ہیں، انہیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی خود آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے، آپ نمائندہ جماعت کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ صدارت کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ مستشرقین، وہ مخالفین اسلام جو آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی نے دین اسلام کو تلوار کی نوک پر پھیلایا، تو مجھے بتائیے اگر علی سقیفہ بنی سعدہ کے اندر تلوار استعمال کر لیتے، پچھلا مجمع شاید نہیں سمجھا یا سمجھ گیا ہے، تو پھر آج ہم یہ ایک اور بہتان سن رہے ہوتے کہ علی نے تلوار اس لیے اٹھائی کہ وہ حکومت چاہتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اپنی بقا میں علی کی تلوار کا محتاج ہے اور اسلام اپنی بقا میں علی کے صبر کا بھی متقاضی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب اسلام چاہے گا
ذوالفقار بے نیام ہوگی جب اسلام چاہے گا یہی ذوالفقار علی کے نیام میں ہوگی اور زہرا جیسی زوجہ کو تماچے پڑیں گے. اسی لیے علی نے تلوار نہیں اٹھائی. اگلا سوال، وہ رسول جو اپنی بیٹی کو کنیز نہیں دے رہے تھے باغ فدق کیوں دے دیا؟ رسول کی زندگی میں 4 سال تک بی بی کے پاس باغ فدق رہا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اٹھا لیجئے تاریخ، پتہ چلے آپ کو کہ وہ تمام تر کمائی جو ان باغات سے آتی تھی وہ مدینہ کے غرباء اور مساکین میں تقسیم ہوتی تھی. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نبی کے آخری وقت کے واقعات ہیں. کون سا؟ یہ سورہ حل عطا کا. تو آپ دیکھیے کیا ہے، جب فقیر کو روٹیاں دے دیں تو کیا گھر میں اور روٹیاں موجود تھیں؟ جب اسیر کو روٹیاں دے دیں تو گھر میں کیا کھانے کے لیے اور کچھ موجود تھا؟ خود سیدہ کے گھر میں تو فاقے چل رہے تھے، اور باغ فدق کی کمائی کہاں جا رہی تھی؟ غرباء اور مساکین میں جا رہی تھی. کیوں دیا باغ فدق بیٹی کو؟ اس لیے کہ نبی کے بعد جانشین علی ہیں، اور علی کو اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے، اور حکومت قائم کرنے کے لیے 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک افرادی قوت اور ایک معیشت. افرادی قوت کے لیے نبی نے کیا کیا؟ میدان غم میں علل اعلان یہ اعلان کیا کہ میرے بعد تمہارے اوپر میری طرف سے جانشین یہ ہے، تاکہ علی کو افرادی قوت اصحاب میں سے مل جائے. اب جب علی نے معیشت چلانی ہوگی تو علی کو معیشت چلانے کے لیے مال چاہیے ہوگا. سیدہ سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم یہ فدق علی کو دے دینا تاکہ وہ اپنے امور حکومت چلانے میں کسی کا محتاج نہ ہو سکے. تو بتائیے کیا علی محتاج ہوتے؟ وہ تو کن فیکون کا مصداق علی ہے، مظہر علی ہے. کن فیکون خدا کی ذات ہے، مصداق علی کی ذات ہے. تو کیا علی کے لیے مشکل تھا؟ نہیں. رسول بتا رہے ہیں اپنے اعمال سے. یہاں اعلان کیا، یہاں حکومت کی معیشت کا بندوبست بھی کیا. پھر سوال یہ ہے کہ حکومت نے کیوں چھینا باغ فدق؟ اس لیے کہ یہ تو بیت المال خالی کر چکے تھے، ان کے پاس اب حکومت چلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو انہیں دیکھا کہ باغ فدق کی جو آمدن ہے انصار اور مہاجرین کے جتنے غرباء اور مساکین ہیں اسی پر پل رہے ہیں. تو ہم نے تو حکومت بنا لی لیکن ہماری حکومت تو چل نہیں پائے گی. کیوں؟ معیشت تو علی چلا رہے ہوں گے، لوگوں کا ہجوم تو علی کے گھر پہ ہوگا، اہل بیت کے متوالے تو وہاں پر جائیں گے جہاں سے انہیں کچھ مل رہا ہوگا، اور جنہیں علی کا خان وعدہ فیڈ کر رہا ہوگا وہ علی کے گن گائیں گے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے باغ فدق سیدہ سے چھین لیا. اگلا مرحلہ سلامت رہے. یہ اتنی مشکل ابحاث مجلس میں بیان کرنا واقعاً مشکل کام ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے آج اس موضوع کو اپنے اختتام پر پہنچانے کی کوشش کی. آپ کا حسن سماعت ہے کہ جس نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ ایسی باتیں بھی مجلس میں کی جا سکتی ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اب اگلا سوال یہ ہے
کہ جب علی خود نہیں اٹھے تو بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نکلی ہیں اپنے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے. کتنے بیٹے ہیں بی بی کے؟ 2. ایک حسن ایک حسین. جا رہی ہیں حاکم کے پاس. چاہیں تو دونوں بیٹے لے جائیں تو چاہیں تو دونوں کو چھوڑ دیں. لیکن بی بی نے کیا کیا؟ حسن کو گھر پہ چھوڑ دیا، حسین کو ساتھ لے گئی. کیوں؟ دشمن کو بتانا چاہتی تھیں یہ وہی حسین ہے کہ جو نانا رسول اللہ کے دوش پہ چڑھ کر حدیثیں سنا کرتا تھا، تاکہ دشمن کوئی جھوٹی حدیث حسین کے سامنے نہ سنا سکے. کتنی بیٹیاں ہیں بی بی کی؟ 2. ام کلثوم اور زینب. دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں؟ کیا کیا بی بی نے؟ ام کلثوم کو گھر پہ چھوڑا، زینب کو ساتھ لے آئے. کیوں بی بی آپ نے زینب کو ساتھ کیوں لیا؟ اس لیے کہ بی بی تربیت کر رہی ہے، کل یہی زینب ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی پریشان ہو جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کہیں ایسا نہ ہو میری زینب پریشان ہو جائے. اس نے دربار میں جا کر خطبے دینے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. 2 خطبات دیے ہیں بی بی نے، ایک خواتین میں ایک مردوں میں. جو خطبہ بی بی نے خواتین میں دیا ہے اس میں بی بی نے 7 آیات کا استعمال کیا ہے، اور جو خطبہ بی بی نے مردوں میں دیا ہے اس میں با اختلاف روایت 63 یا 83 آیات کا استعمال کیا ہے. میں پوچھوں گا بی بی آپ نے مردوں کے سامنے قرآن کی آیات اتنی زیادہ کیوں پڑھی؟ تو مبالغہ نہیں ہے کہ بی بی جواب دیں یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے میرے بابا کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا، جواب میں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو آج بی بی نے دشمن کے گرد قرآن کی آیتوں کا وہ حصار کھینچا کہ دشمن اس حصار سے نکل نہیں سکتا تھا. یہ جہاد ہے بی بی کا. اب جب کوئی چارہ کار نہیں بچا نا، وہ بی بی جو گھر سے نکل رہی ہیں جانتی ہیں کہ جہاں جا رہی ہوں میرے بابا کی مسند پہ آج بابا نہیں ہوگا. چاہتی تو جاتے ہوئے گھر سے کوئی چیز لے جاتی تاکہ بی بی بیٹھ جائیں، لیکن بی بی کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر دستک دی کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر میرے بابا میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور مسلمانوں نے تمہارے نبی کی بیٹی کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. بس عزادارو، اب جب بی بی نے خطبہ دیا تو خطبہ دینے کے بعد بی بی کہاں گئی سنو گے؟ بی بی مدینے میں موجود ہر صحابی کے گھر پر گئی ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا. ہاں ایک صحابی نے دروازہ کھولا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ معاذ بن جبل. معاذ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ بنت پیغمبر آگے کھڑی ہیں. کہے نبی کی دختر آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہے معاذ انسیتم الغدیر،
کیا تو غدیر کو بھول چکا ہے؟ کہا نہیں بی بی، غدیر کو کون بھولا ہے، مجھے یاد ہے، لیکن بی بی مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ اکیلے معاذ کی گواہی آپ کے کس کام آئے گی بی بی؟ بی بی نے جب یہ سنا دل پہ چوٹ لگی، دل دکھا اور کہا پہلے تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور اگر تو نے دروازہ کھول بھی دیا ہے تو تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جا معاذ، اب کے بعد فاطمہ تیری شکل نہیں دیکھے گی۔ اس کا بیٹا آیا، معاذ کا بیٹا آگے کہا بابا مجھے پتا چلا بنت پیغمبر آئی تھی۔ کہاں بنت پیغمبر آئی تھی؟ بابا بنت پیغمبر کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بی بی کہہ رہی تھی کہ تم غدیر کے بارے میں جانتے ہو، آؤ میرے ساتھ گواہی دو کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ کہا بابا کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا۔ حیران ہوا، انگشت بدندان ہوا، کہا بابا یہ بتا بنت پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا بنت پیغمبر نے کہا کہ اب ساری زندگی تیری شکل نہیں دیکھوں گی۔ کہا بابا اب میں بھی ساری زندگی تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ شکستہ پہلو، بی بی آئی ہیں جناب امیر حمزہ کی قبر پر۔ کہا چچا کاش آپ آج ہوتے، زہرا دربار میں کھڑی نہ رہتی۔ چچا آپ ہوتے، میرے بابا کی تحریر پھاڑی نہ جاتی۔ چچا آپ ہوتے، علی کا حق نہ چھینا جاتا۔